आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। एक बड़ी खबर है दोस्तों, हमास ने गजा वॉर का गेम बदलने का सिग्नल दे दिया है। हमास ने दुनिया को अपने एक फैसले से थोड़ा सा शेक कर दिया है। कह दिया है कि हम तैयार हैं 5 साल तक नो जंग, 5 साल तक सीज फायर के लिए हम तैयार हैं, सारे होस्टेजेस एक ही शॉट में रिहा करेंगे। यह हमास का प्रपोजल है। दुनिया के सारे बड़े अखबारों ने इसे छापा है और आज बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है इसको लेकर। आज यानी 26 अप्रैल को मिस्र की दारुल हुकूमत कायरो, जिसे काहिरा भी कहते हैं, काहिरा में हमास का डेलीगेशन मीडिएटर से मिलने जा रहा है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है पहुंच चुका है और इससे पहले ये बड़ा ऑफर हमास की तरफ से ठोक दिया गया। हमास पहले ही साफ कर चुका है कि कोई आधा अधूरा पौना पौवा सीज फायर नहीं चलेगा, मुकम्मल होगा। डील तब होगी जब गजा से इजरायली फौज निकाली जाए या निकल जाए, जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो, सारे प्रिजनर एक्सचेंज हो, यानी कि फलस्तीनी भी छोड़े जाएं हॉस्टेजेस के बदले में, और मदद ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता खुल जाए। बस हम सारे हॉस्टेजेस दे रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की जिद जारी है। वो कहता है कि हॉस्टेजेस वापस चाहिए और हमास को गजा में निहत्था करवाना है, हमने हथियार डलवाने हैं। ये इजराइल की सो कॉल्ड रेड लाइन है जिसके लिए हमास तैयार नहीं। लेकिन हमास के ऑफर पर आज सीरियस डिस्कशन होने वाला है। सीन अभी फुल गर्म है, आंखों में आंखें डालकर बात हो रही है। आगे क्या होगा ये आने वाले घंटों में डिसाइड हो जाएगा। हम भी आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। वैसे ये हमास का बड़ा मूव है। ये जंग को जड़ से खत्म करने वाला फैसला है। इसराइल ने अगर इससे इनकार किया तो बड़ी दिक्कत इसराइल को होने वाली है, क्योंकि तेल अवीव की सड़कों पर वो गुस्सा बहेगा आम लोगों का, जिसे कंट्रोल कर पाना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज है सैटरडे और संडे, ये 2 दिन बहुत जबरदस्त जुलूस निकलते हैं इसराइल में, तमाम होस्टेजेस की रिहाई की मांग करते हुए और गजा में जंग के खात्मे को लेकर वो सब आवाज बुलंद करते हैं। और ये कहा जाता है कि वो नेतन्याहू से कहते हैं कि तुम अपने जाती मफाद के लिए, अपने सियासी मकसद के लिए ये जंग खींच रहे हो, हमें ये जंग नहीं चाहिए। हम कभी घर से बाहर निकलें तो सायरन बजने लगते हैं, तुम होस्टेजेस को वापस नहीं ला रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन हमने एक तरफ से ये रिपोर्ट पढ़ ली है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ सीरियस चीज़ें और भी हैं जो आपको बता देनी ज़रूरी है। और उसे समझने के लिए आइए अब ज़रा देख लें इस्राएली मीडिया में इस ऑफ़र को लेकर क्या कुछ हलचल चल रही है। आप में से बहुत से लोग इस्राएली मीडिया को पसंद करें ना करें, लेकिन वहाँ से बहुत सी खबरें निकलती हैं जो दुनिया में बाद में आती हैं। इस्राएल का नज़रिया इसलिए भी जानना बेहद अहम है क्योंकि वहाँ कुछ और अलग दावे किए जा रहे हैं। भाई मुआहदा होना किस में, हमास और इस्राएल में, तो इस्राएल को भी पढ़ना जानना ज़रूरी है। इस ऑफर को लेकर कुछ और अलग दावे हैं। द जेरूसलम पोस्ट की 26 अप्रैल की इस आर्टिकल के 5वें पैराग्राफ में जो लिखा है उसे समझिए। यहां लिखा है, हमास का एक डेलीगेशन, एक वफ्द जिसको खलील अल हैया हमास के लीडर लीड कर रहे हैं, आज काहिरा में इजिप्ट के सामने गजा की जंग खत्म करने का अपना विजन पेश करेगा। ये डेलीगेशन ताहिर अल नोनो एक और सीनियर हमास लीडर हैं, वो ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमास के हथियार किसी भी निगोसिएशन का हिस्सा नहीं है, इन पर मोल भाव नहीं होगा, यानी सरेंडर का सवाल नहीं उठता। अब पॉइंट आता है, इस्राएली मीडिया आउटलेट N12 सरकारी सामने और बड़ा जिम्मेदार है वहां के एतबार से। N12 के मुताबिक हमास के 3 ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म किया है कि हमास अपने हथियार गजा में आगे बढ़ने वाली किसी भी हुकूमत को हैंड ओवर करने को तैयार हो सकता है। इस्राएल के सामने या अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ना अभी डालेगा। जब वहां कोई नया निज़ाम कायम हो जाएगा तो उसके सामने अपने हथियार उनको देने को तैयार है, जो गजा में राज करेगी अगली हुकूमत, जो फलस्तीनियों की होगी। हालांकि इस सोच पर पूरे हमास में एक राय नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, लेकिन कुछ सीनियर लीडर्स का यह सिग्नल देना एक बड़ा शिफ्ट समझा जा सकता है। देखिए, जब तक हमास हथियार नहीं देगा तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। अच्छा, वो देगा भी वहीं जहां से वापस ले सकता हो, इसीलिए उसका ये पॉइंट हो सकता है कि हम फलस्तीनी गवर्नमेंट को ही ये देंगे जो भी गजा में बनेगी। हमास के सोर्सेस का ये कहना है कि गजा के कमांडर्स पर अपने लोगों का जबरदस्त प्रेशर है। लोग
ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے حماس کو بہانہ بنا کر غزہ پر پھر کبھی حملے نہ ہوں، جیسے سیریا میں ہو رہے ہیں، جیسے غزہ میں ہوتے رہے ہیں۔ ورنہ نہ غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو پائے گی، نہ عرب ملک پولیسنگ کے لیے اپنی فورسز بھیجیں گے اگر غزہ پر دوبارہ حملے ہوئے۔ جب تک حماس ایک آرمڈ انڈر گراؤنڈ گروپ ہے، ایک ہتھیار بند گروپ ہے، اس کے طور پر لسٹڈ ہے، تب تک اسرائیل کبھی بھی حملے کا بہانہ ڈھونڈتا رہے گا۔ اس لیے حماس کے لوگوں کو عام فلسطینی بننا ہوگا ہتھیار ڈال کر۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فائنل ڈیل میں محمد سنوار اور غزہ بریگیڈ کے کمانڈر عز الدین حداد کو غزہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے باقی حماس کے لیڈر تیار ہوں گے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ اس وقت 59 ہوسٹیجز اب بھی حماس کے قبضے میں ہیں اور نیگوشیٹرز ایک ایسی ڈیل فائنلائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس میں ہوسٹیجز کی واپسی اور غزہ میں سیز فائر دونوں ممکن ہو سکے۔ اس خبر کو میں نے آپ کو دونوں طرف سے سمجھا دیا تاکہ آپ سمجھیں، اور آپ یقین مانیے آپ کو اسرائیل کے اخبار سے بھی بہت سی جانکاری ملے گی جو دنیا میں بہت بعد میں ملتی ہے۔ ان کے آپ خود ہی کہتے ہو کہ ان کا نیٹ ورک بہت تیز ہے، تو ان کا میڈیا کیا لو ہوگا۔ اور ہر خبر پروپیگنڈا نہیں ہوتی، پروپیگنڈا خبریں کچھ اور ہوتی ہیں، خبر ہوتی ہے جو ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو دنیا کے اخباروں میں چھپتی ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں میں، معاہدہ حماس اور اسرائیل کے بیچ ہونا ہے تو اسرائیل کی میڈیا کو پڑھیے، سمجھیے، پروپیگنڈا وہاں بہت ہے لیکن خبر بھی آپ کو وہیں ملے گی سب سے پہلے۔ جو اسرائیل فیصلہ کر رہا ہے وہ دنیا تو بعد میں اسے چھاپتی، جب وہ چھاپ دیتے ہیں اس کے بعد وہ اسے پڑھتے ہیں دنیا والے اور آرٹیکل اس کے اوپر اپنا بناتے ہیں اپنی لینگویجز میں، جیسے ہم دنیا بھر کے اخباروں کو پڑھ کے اپنا آرٹیکل بناتے ہیں۔ خیر، المایدین لیبنان میں حزب اللہ کے انڈر چلنے والا میڈیا گروپ ہے، یہ اس کے ایکس ہینڈل کا ٹویٹ ہے، ٹھیک ہے، المایدین کا۔ اور انہوں نے کیا لکھا ہے عربی میں، اس کا انگلش ترجمہ یہی ہے کہ حماس نے کہا ہے، المایدین سے کہا ہے، لیبنان کے میڈیا پورٹل سے، میڈیا ہاؤس سے، ان کا چینل بھی ہے، کہ the single package includes a permanent ceasefire۔ ہم نے جس سنگل پیکج کو آفر دیا ہے اس میں پرماننٹ سیز فائر شامل ہے، اس میں اسرائیلی فورسز کا مکمل طور پر غزہ سے باہر نکلنا شامل ہے، اینڈ دا انٹائر غزہ اسٹرپ، غزہ اسٹرپ سے بھی پورا باہر نکلنا شامل ہے، ریکنسٹرکشن، غزہ کی تعمیر شامل ہے، اور لفٹنگ دا سیج، اور غزہ کے آس پاس جو محاصرہ تھا، جو سیج تھی، جو گھیرا بندی تھی، اسے ختم کرنے کا پوائنٹ، نقطہ شامل ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، ہم ان کے ہوسٹیجز ایک ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب اسرائیلیوں سے لے کر، زائنیوں سے لے کر، یہودیوں سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک کا ہو سکتا ہے کہ پریشر اسرائیل پہ ہو کہ تم جو چاہتے ہو وہ ہو رہا ہے۔ جنگ تو تم بھی نہیں لڑ سکتے اور زندگی بھر ہم تمہیں گولہ بارود نہیں دے سکتے، اور تم ان سب کو مار بھی نہیں سکتے کیونکہ دنیا پھر خاموش نہیں ہے۔ تو جنگ بند کرنی ہے تو پھر کرو۔ ایک دو لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اب ویسٹ بینک کے بھی حالات جاننے بڑے ضروری ہیں کیونکہ ویسٹ بینک کی بات ہوتی نہیں ہے۔ ویسٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلی آکوپیشن سولجرز نے لوگوں کے گھر قبضہ لیے، اور یہ جو گول دارا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنی ملٹری آؤٹ پوسٹ بنا لی ہے لوگوں کے گھروں کے اندر۔ یہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے اور وہاں ملٹری آؤٹ پوسٹ بنا کر اس میں یہ لوگ بسے ہوئے ہیں۔ ویسٹ بینک کی اور بھی خبریں میں آپ کو دکھاؤں، بس آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے۔ یہ جہاں پر جو بھیڑ لگی ہے نا، یہ کیفیٹیریا کا علاقہ تھا۔ غزہ میں کیفیٹیریا ایگزسٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی کچھ جگہ بچے ہیں، وہیں سے دال روٹی کھانا، بریڈ، یہ سب وغیرہ لوگ خرید کر کھا رہے ہیں۔ تو اس دیر البلا سینٹرل غزہ میں ایک کیفیٹیریا تھا، اس پر ہی بمباری کر دی، یہاں پر 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ایک لڑکے کا فوٹو لگا کر کچھ نیوز نیٹ ورک نے ایک آرٹیکل لکھا، اور فوٹو ان کا لنک کھولیں گے تو آپ کو مل جائے گا، کہ اسرائیلی سولجرز زیتون کے پیڑوں میں چھپے ہوئے تھے، اور ایک 16 سال کا نوجوان، ایک ٹین ایجر لڑکا فلسطینی، وہاں اس دکان کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا، اور وہ سڑک پر جا رہا تھا۔ زیتون کے پیڑوں میں چھپے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے اس پر گولی برسائی اور اسے شہید کر دیا۔ یہ اس طریقے سے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی کارروائی چل رہی ہے، اور اسرائیلی آکوپیشن فورسز کہا گیا ہے کہ انہوں نے
فلسطینیوں پر اوپن فائر کیا ہے ٹاؤن آف دورا میں. یہ ان کا ویڈیو ہے, ہم آپ کو بس اس کے اسٹل دکھا رہے ہیں. جو گاڑی سے اترتے ہوئے فوجی آپ کو جاتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے, یہ ساؤتھ ہیبرون میں آتا ہے, ویسٹ بینک میں. تو ویسٹ بینک میں بہت زبردست طریقے سے مشن چل رہا ہے. میرے دماغ میں سوال یہ ہے کہ اگر غزہ میں بات بن بھی گئی تو کیا ویسٹ بینک کے آپریشن رک جائیں گے؟ ویسٹ بینک میں کیا ہوگا؟ کیا یہ مکمل سیز فائر ہوگا غزہ؟ کیونکہ حماس کے اس میں صرف غزہ کی بات ہے اور وہ مسئول بھی نہیں ہے ویسٹ بینک میں. ویسٹ بینک کا ادھر تو محمود عباس کو دیکھنا ہے. لہٰذا اس طرف کے فلسطینیوں کا کیا ہوگا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب یہاں پر سیز فائر شروع کیا تھا غزہ میں اور وہاں پر آپریشن شروع کر دیا تھا, اس کی طرح ہی کچھ ہوگا کہ ادھر بندوقیں تھمیں گی اور ادھر زیادہ تیز ہو جائے گا؟ کیونکہ ویسٹ بینک کو پورا قبضانے کی بات کئی بار اسرائیل کی طرف سے کی جا چکی ہے, اینیکسیشن کی, اور وہاں لگاتار نئی بستیاں بن رہی ہیں. حالات تو بے حد سنگین ہے. لیکن حماس کے آفر پر کیا اپڈیٹ آتی ہے وہ ضرور آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.